اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مال آتا آپ اس کو فوراً تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ مال کی تقسیم کا جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یا آپ نے اپنی عملی زندگی میں اس کے طریقے کو رائج فرمایا، وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا جامع ہے کہ اس سیرت کے پہلو سے اپنی زندگیوں کو خوشبودار بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ مال جب انسان کسی غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند پر خرچ کرتا ہے تو اپنی اس کی ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو دیتا ہے۔ کسی کا نفس اس طرف مائل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان کو دے، جو رشتہ دار ہیں ان کو دے، جو ان کے ارد گرد چلتے پھرتے رہتے ہیں ان کو دے۔ اقربا پروری کا جذبہ سب سے پہلے انسان کے اندر آتا ہے۔ اس معاملے میں اسلام کی جو رہنمائی ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر انسان اپنے مال کو غریب، ضرورت مند، محتاجوں پر تقسیم کر رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، بلکہ اس کے لیے بہتر اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے، اس کے بعد محتاجوں کو دیکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ مال کہاں خرچ کریں تو قرآن نے ذکر کیا کہ تم جہاں بھی خرچ کرو بہتر اور خیر میں خرچ کرو، تمہارے والدین بہتر ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے قریب پروردہ جو تمہارے قریب کے لوگ ہیں ان کو، پھر اس کے بعد یتیم اور مساکین کو۔ یہ وہ صورت ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کے لیے ترکیب ہے، لیکن کسی انسان کو دوسرے نے مال دیا ہے کہ یہ تقسیم کرو، ضرورت مندوں کو دو، محتاجوں کو دو اور مسکین کو دو، غربا کو دو، تو اس انسان کو جو دوسرے کا مال ہے خرچ کرنا ہے تو اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چند نقوش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبی میں رکھوایا اور آپ مسجد میں تشریف لائے۔ جب مسجد میں تشریف لائے، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ خود تشریف فرما ہو کر اس مال کو تقسیم کرنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس مال کی ضرورت ہے، تو وہ مال لینے لگے اور یہاں تک کہ چادر بچھا دی، پھر مال اس میں بھرنے لگے، یہاں تک کہ اتنا بھر دیا کہ اس چادر کی گٹھری کو باندھا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اس کو باندھنے کے لیے انہوں نے کچھ کم کیا، پھر باندھنے کی کوشش کی تو پھر وہ باندھا نہیں جا سکا، تو پھر کم کیا، یہاں تک کہ وہ سامان اٹھتا نہیں تھا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ کسی آدمی سے کہیں کہ یہ اٹھا کر میرے اوپر لاد دیں تاکہ میں اس کو لے جاؤں۔ حضور نے کہا کہ نہیں تم خود اٹھاؤ۔ پھر دوسری دفعہ کچھ کم کیا، پھر کہا کہ کسی کو کہیں کہ اٹھا کر رکھ دے۔ حضور نے کہا کہ نہیں تم ہی اٹھاؤ، یہاں تک کہ اور کم کیا۔ پھر جب وہ اٹھانے کے لائق ہوئے تو چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور ان کو تکتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظروں سے وہ غائب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ جو مال تقسیم کے لیے آیا ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا دیگر ہوں، سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ اس سے متعلق ایک اور حدیث ہمیں سننے کو ملتی بلکہ پڑھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، بلکہ خادمین، لونڈیاں، غلام اور باندیاں تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی خواہش ہوئی کہ میرے گھر بھی فاطمہ کی چکی پیستے پیستے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک خادم یا خادمہ ہمارے لیے بھی منتخب ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور سے خادمہ کے طلب کے لیے، خادمہ مانگنے کے لیے گھر تشریف لے گئیں تو حضور سے ملاقات نہ ہوئی، یہاں تک کہ واپس تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو میں نے کہا
کہ فاطمہ آئی تھی، ان کے ہاتھ چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے ہیں، وہ کسی خادمہ کو طلب کرنا چاہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، حضور تشریف لے گئے تو وہ دونوں کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، علی میں تمہیں ایک ایسی تسبیح دے دیتا ہوں کہ اگر تم ان کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھو 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ تو اور 34 مرتبہ، تو اس حیثیت سے اگر تم پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خادم سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا۔ ان دونوں حدیثوں کے مجمع سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مال تقسیم کے لیے لایا جائے تو سب سے پہلے ترجیح ضرورت مندوں کی ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں یا اپنے قریبی رشتہ دار نہ ہوں۔ تقسیم کا طریقہ حضور کا یہ تھا کہ وہ آپ سب سے پہلے ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے، بعد میں اپنے قریب کے رشتہ داروں کو۔ ہاں، اگر اپنا مال ہو، اپنی ملکیت ہو، اپنا سامان ہو، اپنی دولت ہو، اپنی دولت کے خرچ کرنے میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا۔ اسلام کی تقسیم کی یہ خوبصورت تصویر ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کی دل آزاری، کسی کی حق تلفی اور کسی کے لیے کوئی نقص اور ضرر کا سامان نہیں پیدا ہوتا، لیکن ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان کی شرارتیں ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان جب کسی چیریٹیبل یا ویلفیئر سوسائٹی یا کسی حکمراں افسروں کے پاس مائنارٹی کا بجٹ آتا ہے یا مال تقسیم کرنے کا آتا ہے، غربہ پروری کا آتا ہے، تو سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک پیسہ منتخب ہو کے نکلتا ہے، لیکن غریب تک پہنچنے میں وہ خطرہ رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے سے سب سے پہلے قریبوں کو دے دیتے ہیں، اپنے جو قریب ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور ان کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ غریبوں تک پہنچتا ہے۔ مسلمان کے لیے بالکل ہی عیب نہیں اگر مسلمان کوئی افسر ہے یا کسی حکومت کے ادارے سے جڑا ہوا ہے یا کسی ویلفیئر یا چیریٹیبل ٹرسٹ کا وہ ذمہ دار ہے، تو جب اس کے پاس کسی کی جانب سے کوئی مال آئے تو سب سے پہلے وہ ضرورت مند اور مستحقوں کو دے، اپنے اقربا پروری پر نہ لگے، اپنے قریب کے لوگوں کو دینے میں ترجیح نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ نقوش اتنی خوبصورت سیرت اور بالکل اچھا سلیقہ ہمیں دیتے ہیں کہ اس سے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک روایت اور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کچھ عطیہ عطا فرمایا کہ تم رکھ لو، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ حاجت مند اور ہیں، آپ ان کو عطا کریں۔ تو جہاں حضور اپنے قریب کے لوگوں کو جہاں دے رہے ہیں اور اپنے قریب کے لوگوں کو جہاں منع کر رہے ہیں، ان دونوں جہتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم قریب لوگوں میں سے ہمیں کوئی دے رہا ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں اس کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر نہیں ہوں تو جو مستحق ہے اس کی جانب ہمیں پھیر دینا چاہیے، اور جب دینے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے تو یقیناً دینے کی ذمہ داری کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والوں کو ترجیح نہ دیں، بلکہ ان کو ترجیح دیں جو زیادہ غریب ہیں، مستحق ہیں۔ آج ملک کے حالات کے پیش نظر یا جو بھی چیریٹیبل کام کیا جا رہا ہے یا ویلفیئر کا کام کیا جا رہا ہے، اس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی امیر آ کر ہمیں دے جائے کہ بھائی 20-50 غریبوں کو یہ کٹس دے دیں، یہ پیکج دے دیں، یہ پیسہ دے دیں، اور لینے والوں کی ایک لمبی قطار ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دے دیں گے، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ان کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے قریب کے لوگوں سے، یہاں تک کہ غریب تک پہنچنے میں 2-4 کٹس ہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صورت معاشرت کی تباہی یا معاشرت کے اندر اختلاف، حسد، جلن اور کینہ پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے حضور کی سیرت اور حضور کے طریقے سے یہ بات ہمیں اور آپ کو روشنی دیتی ہے کہ جب بھی دوسرے کی جانب سے ہمارے پاس مال آئے تقسیم کرنے کا، تو سب سے پہلے تو ایسا آدمی تقسیم کی ذمہ داری لے جو برابر اور عدل و انصاف کے ساتھ مستحقین تک پہنچا سکتا ہو۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ یہ ذمہ داری نہ لے، اس لیے کہ ایسے اشخاص جو ذمہ داری لے کر مستحقین تک نہیں پہنچاتے ہیں، ان کے متعلق بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید ارشاد فرماتے ہیں۔ کل میدان محشر اس بندے کا حساب کتاب ہوگا
جس کو کسی چیز کی تقسیم کرنے کا اختیار اور حق دیا گیا تھا، اور جس نے عدل اور انصاف نہیں کیا، مستحق تک اس سامان کو نہیں پہنچایا، تو کل میدان محشر جب اس سے سختی سے حساب لیا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بلکہ اپنے دل میں یہ تمنا کرے گا، کاش میں ثریا ستارے کی اونچائی سے زمین میں پھینک دیا جاتا، یہ بہتر تھا، لیکن مجھے یہ مال تقسیم کرنے نہیں دیا جاتا۔ ہاں، تو مسلمان کے لیے یہ چاہیے کہ جب کوئی مال تقسیم کے لیے آئے تو وہ اپنے سے پہل نہ کرے، ہاں وہی شخص پہل کرے جو ضرورت مند تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت مند اس کی نگاہوں میں، اس کے علم میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کیٹس کو لے کر یہ زکوٰۃ، صدقات، فطرات کے فنڈز کو لے کے جمع کر کے اپنے پاس رکھ کر ان کو مستحقین تک نہ پہنچانے کا جو وبال ہے وہ اپنے سر لے کر نیکی نہیں بلکہ گناہوں کا انبار جمع کر لے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں، ایک اچھی معاشرت، ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا کلچر، ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے ہم اور آپ آگے آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بہار نصیب فرمائے۔